عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرمایا، من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے روکے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس حدیث پاک کو دیکھیے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت، زبان و ہاتھ سے مسلمان کیا رہے؟ سلامت۔ اچھا، جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے اس کو کیا کہا گیا؟ کامل مومن۔ مطلب جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان سلامت نہ رہے تو کیا اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو جب کافر نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کامل مسلمان نہیں ہے۔ زبان و ید، چونکہ تکلیف پہنچانے کا ذریعہ، یہاں پر صرف زبانوں اور ہاتھ اور زبان ہی کو کیوں خاص کیا؟ کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے وہ کامل مومن ہے، وہ کامل مسلمان ہے۔ پھر صرف زبان اور ہاتھ ہی کو کیوں خاص کیا گیا؟ کہ زبان اور ہاتھ کو خاص اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انسان دوسرے کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ زبان اور ہاتھ ہی سے تکلیف پہنچاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر زبان اور ہاتھ کو خاص کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر زبان کو ہاتھ پر کیوں مقدم کیا؟ زبان کو ہاتھ پر کیوں مقدم کیا؟ مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ زبان کو ہاتھ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ سخت تکلیف دی جاتی ہے، وہ زیادہ سخت ہوتی ہے بنسبت ہاتھ کے۔ سمجھ میں آ رہی ہوگا؟ ہاتھ سے اگر آپ کو کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو زخم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا کچھ دنوں میں، لیکن زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کی بھرپائی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نیزے کو زخموں کو بھرا جا سکتا ہے، جراحت السنان لہا التیام، نیزے سے جو زخم دیے جاتے ہیں اس کو بھرا جا سکتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے اس کو بھرا نہیں جا سکتا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے جو زخم پہنچائے اس کو بھرا نہیں جا سکتا، چونکہ زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ سخت دی جاتی ہے، وہ زیادہ سخت ہوتی ہے بنسبت ہاتھ کے، اسی وجہ سے یہاں پر زبان کو مقدم کیا۔ اب یہاں ایک بات اور آپ سن لیجئے، یہاں پر یہ کہا گیا کہ زبان سے تعبیر کی گئی کہ جو زبان سے تکلیف پہنچائے، حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا من سلم المسلمون من قولہ ویدہ، من قولہ یدہ، تو کہہ رہے زبان سے تکلیف۔ اچھا، پہلے میں نے بتایا کہ زبان سے جو تکلیف دینے کا جو مسئلہ ہے، زبان سے تکلیف دینے کا جو مسئلہ ہے اور ہاتھ سے، کہہ رہے زبان سے صرف آپ ہاتھ سے صرف آپ اس کو تکلیف دے سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ زبان سے صرف اس کو تکلیف دی جا سکتی، ہاتھ سے صرف اس کو تکلیف دی جا سکتی ہے جو سامنے موجود ہو، اور زبان سے اس کو بھی دی جا سکتی ہے جو موجود نہ ہو، غائب ہو، جو گزر چکے اس کو بھی دی جا سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ جو گزر چکے ہیں اس کو بھی دی جا سکتی ہے، جو موجود ہے اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو زبان کی تکلیف اس اعتبار سے بھی زبان چونکہ عام ہے، اس وجہ سے زبان کو کیا کیا؟ زبان کی تکلیف زیادہ سخت ہوتی ہے، زبان کو مقدم کیا۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر قول نہیں کہا، ابھی جو میں جو بتا رہا تھا ابھی کہ من لسان من قولہ و یدہ، جس کے قول سے اور ہاتھ سے مسلمان کیا ہو؟ سلامت رہے۔ تو کہ جس کے قول سے اور ہاتھ سے سلامت رہے، قول اس لیے نہیں کہا تاکہ اس مسئلے میں، اس حدیث پاک میں وہ بھی داخل ہو جائے جو بولتے تو نہیں ہیں لیکن چڑھانے کے لیے زبان نکالتے ہیں استہزاء کے طور پر، وہ بھی اسی تکلیف میں، وہ بھی اس حدیث پاک کے مصداق ٹھہریں گے۔
یعنی کامل اس ایمان سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. کامل مومن وہ نہیں رہے گا جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے اپنی زبان کو اپنے منہ سے باہر نکالے. ہوتا ہے نہیں چرانے کے لیے کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر قول نہیں کہا گیا تاکہ وہ شخص بھی شامل ہو جائے جو استہزاء کے طور پر اپنی زبان باہر نکال کر کسی کو کیا کرتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں اور چراتے ہیں.